They say that an idle mind is the devil's workshop. جو انسان بھی بہت فارغ ہوتا ہے, ہماری زبان میں کہتے ہیں نا بہت ویلا ہوتا ہے, اس کے پاس پھر یہ سارے شیطانی خیال ہی آتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کسی ہیلدی اور پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر انگیج کریں, اسپیشلی اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, پکنکس پہ جانا, بکس ریڈ کرنا, کرکٹ کھیلنا, فٹ بال کھیلنا, کسی نہ کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انگیج کریں. کیونکہ جتنا زیادہ آپ اکیلے رہیں گے, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اکیلی بکری کو نا بھیڑیا کھا جاتا ہے, اور اکیلا انسان جو ہوتا ہے اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں آ جائیں, دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ ٹائم زیادہ سے زیادہ اسپینڈ کریں, اکیلے کم سے کم رہیں, کیونکہ جب آپ اکیلے رہیں گے پھر آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں جب آپ انگیج رہیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا. مجھے یاد ہے میرے فادر مجھے یہ بات اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں, یعنی ان کے ٹائم پہ, وہ لوگ اسپورٹس اتنی زیادہ کھیلتے تھے کہ ان کو کسی چیز کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا, مطلب کسی شیطانی کا, کسی مستی کا کوئی ایسا ٹائم ہی نہیں. کیونکہ صبح سے لے کے شام تک ایک تو پڑھائی چل رہی ہے, اس کے بعد کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں, فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں, ہاکی بھی کھیل رہے ہیں, پتہ نہیں درجنوں قسم کے گیمز کھیلتے تھے, اور اپنے آپ کو اتنا بزی رکھتے تھے کہ شام کے ٹائم دے وڈ بی ایگزاسٹڈ اینڈ آل دے کوڈ ڈو واز گو ٹو سلیپ. سو میں نے دیکھا کہ ملٹری سیٹ اپس میں اور کیڈٹ کالجز میں یہ بڑا ایک نارمل کلچر ہے کہ وہاں پہ جو یوتھ ہیں ان کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج رکھتے ہیں, ان کا پھر شوق بھی یہاں ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو ایک پازیٹیو چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج رکھنا, تاکہ آپ کو فالتو ٹائم ملے ہی نہ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی مجھے آئی ہیو نو ہابیز, دین فائنڈ اے ہابی. یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ٹیوٹوریل ویڈیوز ہیں. ایک خاتون کا میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کے پورا گھر بنانا سیکھ لیا. اپنے 3 بچوں کی مدد سے انہوں نے پورا گھر بنا لیا بائی جسٹ واچنگ یوٹیوب ویڈیوز. تو اگر ایک خاتون پورا گھر بنا سکتی ہیں تو مجھے بتائیں ہم لوگ تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آئی ایم شیور آپ کے پیشنز ہوں گے, ہو سکتا ہے کسی کو ویڈیو ایڈیٹنگ کا شوق ہو سکتا ہے کسی کو فوٹو شاپ پہ کچھ گرافکس کا کام کرنے کا شوق ہو سکتا ہے کسی کو کوکنگ کا شوق ہو, وہ وہاں سے ریسیپیز دیکھ سکتا ہے. دیر سو مینی تھنگز دیٹ یو کین ڈو آن لائن ٹو بینیفٹ یو ان اے پازیٹیو وے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ریمبر کہ ہاؤ مچ ڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ لو یو. اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے اور آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. یعنی ان کے دل میں اگر اپنے ماں باپ کی محبت ہے, بیوی بچوں کی محبت ہے, ایکس وائی زیڈ کی محبت ہے, لیکن اللہ کی محبت اس سے اوپر ہوتی ہے. وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی اور چیز کی محبت, چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو, اس کی محبت اللہ سے اوپر کبھی بھی نہیں جا سکتی. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے پیار کیوں کرتا ہے. دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری کنڈیشنل ہیں. اگر ماں باپ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں وہ بھی کنڈیشنل ہوتا ہے. اگر بچہ نافرمان ہو جائے تو ماں باپ اس کو اکثر گھر سے نکال دیتے ہیں. اگر میاں بیوی میں محبت ہے, لیکن اگر ہسبینڈ جو ہے وہ وائف پہ چیٹ کر دیتا ہے تو بیوی بھی کہتی ہے بھائی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اینڈ وائس ورسا. اور اگر بچہ بھی فیل کرے کہ جی ماں باپ زیادہ ظالم ہو رہے ہیں تو بچہ بھی گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو جتنی بھی دنیا میں محبتیں نا یہ کسی کنڈیشن کی بیس پہ انکنڈیشنل نہیں ہوتی, لیکن اللہ کی محبت آپ سے واقعی انکنڈیشنل ہے. خود سوچئے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے آپ سے پیار کرنے کی. اللہ تو رب کائنات ہے. اللہ تو اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, الحی بھی ہے, القیوم بھی ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ مجھ سے اور آپ سے وہ پیار کرے. ہم نے اس کے لیے کیا ہی کیا ہے. اگر پورے انسان اور جن مل کے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں تو اس سے اللہ کی شان میں کوئی نہ اوپر ہوگا, اور اگر سارے اللہ کے بارے میں کوئی خلاف بات کریں تو اللہ کی شان کم بھی نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ کی. جو رب تم سے اتنا پیار کرنے والا ہو, جو رب تمہیں اتنی نعمتیں دینے والا ہو, جو کچھ نعمت آپ کے پاس آ جائے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہو کہ ہم اس کے لیے ایک گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتے, کہ ہم اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے پیارے رب کے لیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا جو آج ہمارے پاس ہے, اس کے لیے ایک چھوٹا سا گناہ نہیں چھوڑ سکتے. کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی چیز کو حرام کیا نا اس کے بدلے میں بہت زیادہ کچھ حلال کیا. آپ کھانے پینے میں دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا وہ نہیں کھا سکتے, مردار جانور نہیں کھا سکتے. یہ 4-5 چیزیں. لیکن حلال کیا ہے؟ کسی بھی ریسٹورینٹ میں آپ چلے جائیں, ان کا مینیو منگوائیں, وہ مینیو پڑھنا شروع کریں, وہ سارا ہی حلال ہے. تو اتنی زیادہ حلال چیزیں اور صرف 4-5 حرام چیزیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی ڈیزائرز کو پورا نہ کرو, پورا کرو لیکن نکاح کے ذریعے. نکاح کر لو, شادی کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے,
ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت پہ نہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آپ نے ترغیب دی شادی کرنے کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ نکاح جو ہے وہ تمہارا آدھا دین ہے، تمہارا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے نکاح کرنے سے. آپ اللہ کی نظروں میں خوبصورت ہو جاتے ہیں نکاح کرنے سے. تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اپنے ریلیشن شپ کو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر کریں، کیونکہ وہ رب تو آپ سے بہت پیار کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اسے پیار کرتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، دس از راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.